کا خمیر پاک ہے، باقی کوئی بھی اپنی پاکی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ولی بھی جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، توجہ دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے، اللہ انہیں حفاظت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے تو شیطان اور نفس اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کی، گردن کو جھکایا، تصور کو اپنے دل کے مقام پر، دل کا مقام کیا ہے؟ سینے میں، پسلیوں میں، بائیں طرف، الٹی سائڈ پر، لیفٹ سائڈ پر، پستان سے 2 انگلی نیچے، تھوڑا پہلو کی طرف، یہ دل کا مقام ہے۔ یہاں تصور رکھنا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ فوراً سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں، گردن کو جھکا لیا اور فوکس کیا اپنے دل کے اوپر کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ مراقبہ ہے۔ جس قدر آپ مراقبہ زیادہ کریں گے اسی قدر آپ کے دل کی زبان دھلنی شروع ہو جائے گی۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں ایک دن پہلے دن بیٹھوں گا تو میری دل جاری ہو جائے گا، اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے، مگر ہمارے دل تو دنیا کی یاد میں، دنیا کی چاہت میں ایسے الجھے ہوئے ہیں، ان کو پاک کرنا ہے۔ پاک کرنے کے لیے غلاظت کو نکالنا پڑتا ہے پہلے، پھر صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ تو یہ دل کا ذکر کرنا ہے، اس کے لیے بیٹھنا ہے، توجہ سے بیٹھنا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ نہیں ہو رہا تو بیٹھے رہیں، انتظار میں بیٹھیں، تصور رکھ، خیال ہٹے، دوبارہ خیال کو لوٹائیں دل کی طرف۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ میرے پیرانے کے بار کی برکت سے یہ نعمت آپ کو عطا کر دے گا۔ جس طرح ان کی سخاوت سے یہ آپ تک یہ نعمت پہنچی، اس طرح ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جاری بھی فرما دے گا۔ کیا کرنا ہے؟ ہر وقت توجہ دل کے پر، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ وقت مل گیا، فوراً مراقبہ۔ ذکر کرنے کے لیے، مراقبہ کرنے کے لیے وضو کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے لیے شرط ہے نا کہ آپ بندہ پاک ہو، باوضو ہو، نماز کا وقت ہو، یہ شرط ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ باوضو رہیں، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، پاکی عطا فرمائے۔ لیکن اگر وضو نہیں ہے تو اس چکر میں شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے کہ آپ ذکر نہیں کر سکتے۔ ذکر اور مراقبہ دونوں کے لیے نہ وضو کا کوئی شرط ہے، نہ وقت کی کوئی شرط ہے۔ جتنا وقت ملے، جب بھی ملے، وضو ہے یا نہیں، آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، مراقبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن باوضو رہیں گے تو اللہ برکت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اپنے وقت کی پابندی کیجیے۔ نماز کے بعد 1 منٹ کے لیے کر لیا، یہ نہیں کر سکتے تو فجر کی اور عشاء کی نماز کا وقت متعین کر لیں، کوئی ایک وقت متعین کر لیں جس میں آپ اپنی نفس، اپنے باطن کی صفائی کو وقت دے سکیں۔ یہ مراقبہ باطن کی صفائی ہے۔ جس طرح ہم ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، گھر کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی وقت نکالا جاتا ہے، کلیننگ ہوتی ہے، ڈیٹیل کلیننگ جب ہم کراتے ہیں، کچن کی ڈیٹیل کلیننگ کراتے ہیں تو اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح اپنا وقت نکالیں اس دل کے گھر کو صاف کرنے کے لیے۔ وہ وقت نکالنا آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، اللہ اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پوری پڑھنی ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ میں 3 وقت کا نمازی ہوں، 4 وقت کا نمازی ہوں، کافی نمازی ہوں، یہ کافی نمازی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ نمازی فقط وہی ہے جو 5 نمازیں دن کی فرض ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ شرعی عذر کی وجہ سے قضا ہو جائے تو قضا پڑھے، چھوڑنا نہیں ہے، قضا پڑھے، 5 نمازیں پوری کرنے والا ہی نمازی کہلائے گا۔ بے نمازیوں کے بارے میں بے تحاشا فتوے ہیں۔ بے نمازیوں کے بارے میں تو یہ بھی حکم ہے کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ۔ بے نمازیوں کی احادیث مبارکہ سے کئی بے تحاشا سزائیں ثابت ہیں۔ قبر اس کی جہنم کی بھٹی بنا دی جاتی ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کی قبر اس طرح اس کو سکویز کرتی ہے، پریس کرتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ کے دائیں پسلیاں بائیں میں ایسے داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس عذاب سے۔ بے نمازی بہت بڑے گھاٹے میں ہے، ساری باغتیں پیچھے رہ جائیں گی، بے نمازی بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے۔
نماز پڑھیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھیں تو یہ پگڑی باندھ لیں. یہ پگڑی کوئی مولوی صاحب کی ٹریڈ مارک کی نشانی نہیں ہے، یا فقط کسی اللہ کے ولی کی پیر صاحب کی نشانی نہیں ہے. یہ پگڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی نشانی ہے. حضور فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے کہ میری امت جب تک پگڑی باندھتی رہے گی صاحب عزت رہے گی، توقیر رہے گی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. چھوٹا سا کپڑا ہے، 3.5 گز کپڑا ہے، جس طرح چاہیں باندھ لیں سر پہ نماز ادا کرنے کے لیے. روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز کی 25 گنا 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ہم دنیا کی انویسٹمنٹ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے زیادہ پیسے آئیں، نماز تو پڑھنی ہی ہے، کپڑا باندھ کے پڑھ لیں گے تو زیادہ نماز کا ثواب مل جائے گا. لیکن میرے مرشد کریم فرماتے ہیں فکر نہ کریں، آپ اللہ کا ذکر کر لیں. اگر آپ اللہ کا ذکر کر لیں گے، اللہ یہ قوتیں آپ کو آسان فرما دے گا. دین اسلام اس شخص کے لیے جو دنیا میں جسے کہتے ہیں نا غرق ہے، اس کو دین اسلام پہ عمل کرنا بے تحاشا مشکل لگتا ہے. لیکن جب ہدایت کے راستے رب کھول دیتا ہے تو دین اسلام ایسا آسان لگتا ہے، اتنا فلوئڈ لگتا ہے کہ آپ کے لیے ہر کام کرتے چلے جانا انتہائی آسان بن جاتا ہے. آپ دیکھیں جن کو اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، ان کے لیے نماز پڑھنا کتنا آسان ہوتا ہے. اور جو مسجدوں سے نمازوں سے دور ہیں لوگ، وہ ہیلے بہانے کرتے رہ جاتے ہیں، دعائیں کراتے رہ جاتے ہیں، حضرت دعا فرمائیں میں نماز پڑھ لوں. اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز پڑھ کے خود دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور جو نئی نماز پڑھنے والے، ان کے لیے نماز اتنی بڑی پہاڑ ہوتی ہے، وہ لوگوں سے دعائیں کراتے پھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے راہوں کو آسان فرما دے گا. اللہ تعالیٰ میرے مرشد کریم کے وسیلے برکت سے ہم سب کے دلوں کو نور معرفت سے منور فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں تاکہ تعلیم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. اول آخر درود شریف 1 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص یعنی کل واللہ احد پڑھ لیجیے. یہ پلیز میوٹ کر دیں مائکس جن کے کھلے ہوئے ہیں نا. یا رحیم یا کریم یا ستار غفار رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب کریم یہ جو ذکر اذکار کی، یا رب کریم جو ختم شریف پڑھا گیا اسے قبول و منظور فرما لے. اس کا جو ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیۃً تحفۃً ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے. حضور کے وسیلہ و برکت سے اس کا اجر و ثواب کل مسلمین مسلمات مومنین مومنات جو دار فانی سے کوچ کر گئے، موجود ہیں، آنے والے ہیں، تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور. بالخصوص اہل بیت اطہار خواجگان نقشبندیہ مقصودیہ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لی. رب کریم انفاس قدسیہ کی برکت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیے، ذکر کثیر کی توفیق عطا فرما دیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. آنکھیں بند کر لیں، گردن کو جھکا کے تصور دل کی طرف لے جائیں، اور تصور رکھیے کہ دل کی دھڑکن ہے، دھڑکن کی آواز ہے اللہ اللہ اللہ. اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو کوئی کپڑا ہو تو اس میں چہرے پہ ڈال لیجئے تاکہ توجہ آسان ہو جائے. مقصد ہے کہ توجہ حاصل کی جائے. جو اشعار پڑھے جائیں گے یہ صرف نصیحت کے لیے ہیں. اگر آپ کی توجہ اشعار کی وجہ سے ہٹے تو دوبارہ اپنی توجہ کو دل کی طرف لوٹانا ہے، اور تصور رکھنا ہے کہ دل کی دھڑکن کہتی ہے اللہ اللہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العلی العظیم.
یادگر تو اے بشر آخر ہے جانا خاک میں، یہ باغ بنگلے چھوڑ کر ہے گھر بسانا خاک میں، اوروں کو تو دیکھتا تھا جاتے ہوئے خاک میں، ایک دن تجھ کو بھی دیکھے گا زمانہ خاک میں۔ اللہ اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بولو بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا، ذکر بڑا انمول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے، آخر قبراں وچ سما گئے، بستر کر گئے گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ اللہ یادگر تو اے بشر آخر ہے جانا خاک میں، یہ باغ بنگلے چھوڑ کر ہے گھر بسانا خاک میں، اوروں کو تو دیکھتا تھا جاتے ہوئے خاک میں، ایک دن تجھ کو بھی دیکھے گا زمانہ خاک میں۔ اللہ موت کا رکھ دھیان، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت نے چھوڑا نہ خسرو نہ دارا، موت سے تو سکندر سا فاتح بھی ہارا، کیسے کیسے کھیل بگاڑے موت نے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے۔ موت کا رکھ دھیان، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ عمر لگ جائے خضری میرے پیر کو، میرا پیر خانہ سلامت رہے، روز محشر تلک یا الہی، پیر کا آستانہ سلامت رہے۔ وہ ملے تو ملے ہم کو غوث الورا، ملے غوث اعظم، ملے مصطفیٰ، ان کے ملنے سے ہم کو خدا مل گیا، ایسا پیر کامل یگانہ سلامت رہے، تا قیامت رہے۔ اللہ اللہم آمین۔ یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا رب کریم
یہ جو مجلس سجائی گئی، ذکر اذکار کیا گیا، کلام پاک کو سیکھا گیا، سکھایا گیا، رب کریم اس تمام کاوش و کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس کا جو ثواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے وسیلہ اور برکت سے رب کریم اس کا جو ثواب کل مسلمین مسلمات مومنین مومنات جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جو موجود ہے، جو آنے والے ہیں، تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ عطا فرما۔ یا رب کریم اس مجلس کی خیر و برکت سے رب کریم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے اوپر اپنی رحمت اور فضل کا سایہ فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ فرما۔ کیا نام تھا؟ محمد زاہد بھائی ہمارے پڑوسی تھے یاسین بھائی کے، بہت اچھے بندے تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرمائے، ان کی لرزشوں سے درگزر فرمائے۔ یا رب کریم ہمارے مرحومین کے اوپر اپنی رحمت کی نگاہ فرما۔ یا رب کریم ہمارے عزیز و اقربا آباء و اجداد جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا رب کریم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کو تو نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان کی اولادوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا رب کریم ہمیں اپنے بڑوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہماری اولادوں کو اپنے بڑوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہمیں ادب والا فرما، ہماری نسلوں کو ادب والا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارا شکر کرنا، صبر کرنا، ادب کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی پر استقامت اور دوام عطا فرما، برائی سے رب کریم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما، برائی سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں بدبختی آ کر پکڑ لے۔ یا اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہم پر ہنسیں۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم کسی مصیبت کی مشقت کو اٹھائیں۔ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں غلط فیصلے کریں۔ یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمارے سینوں کو سرشار فرما۔ یا اللہ نور معرفت سے رب کریم ہمارے سینوں کو منور فرما۔ یا اللہ ہمیں نافع علم عطا فرما۔ یا اللہ نافع علم پر اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کی برکت سے ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرما، ہماری لرزشوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مثمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقربا بہن بھائی دوست احباب بیمار ہیں رب کریم ان کو کامل شفا عطا فرما، ظاہری باطنی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ظاہری باطنی شفا عطا فرما۔ یا اللہ جنہیں تو نے صحت کی دولت سے مالا مال کیا اس پہ انہیں شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے وسائل پیدا فرما دے۔ یا اللہ جن کو تو نے وسیلہ رزق عطا فرمائے ان کو حلال طیب برکت والا عافیت والا رزق عطا فرما دے۔ یا رب کریم ہمارے پیر و مرشد کے درجات کو بلند فرما، ان کے اوپر اپنی رحمت اور فضل کی بارش فرما۔ یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما، ان کی کوششوں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ یا اللہ میرے مرشد کریم کی اولاد پاک ان کے مریدین کے اوپر نگاہ کرم اور فضل فرما، دارین میں کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ صبر و شکر کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ حضرت والا کی جماعت کو حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں حضرت والا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس نسبت اور محبت کو قبول و منظور فرما، اس میں برکتیں عطا فرما، اضافہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم اس کو تیری پناہ میں دیتے ہیں تو اس کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔